अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कारी सुहैब साहब हैं जो अभी तक अरब के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं। ये अरब वाले जिनको टुकड़ा डालते हैं उनको अपना यूनिफॉर्म भी देते हैं, क्योंकि ये ग़ुलामी करते हैं उनकी। तो इन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि जो चार मसलक के जो लोग हैं वो फ़िरका हैं, यानी इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बताते बताते हदीस भी इन्होंने पढ़ी है, और हदीस में किस तरह से ख़यानत अपनी मर्ज़ी डाल दी है तर्जुमे में, वो आप सुन लें। क्योंकि ये तर्जुमा करते हुए उसमें अपनी मर्ज़ी घुसेड़ दी है, सामने वाले को लगा कि ये शायद हदीस ही पढ़ रहा है आदमी। तो पहले इनका ऑडियो सुन ले, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ان قریب میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ فرقے والے کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ قال ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. لوگ اسے فرقہ سمجھیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی. جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں حدیث انہوں نے پڑھی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. خود کہہ چکے ہیں ترجمہ کر کے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی. اب یہ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہیں، لوگ اسے فرقہ سمجھیں گے مگر وہ جماعت ہوگی، جبکہ خود ترجمے میں کہہ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب یہ اپنی طرف سے اسی طرح سے بات یہ لوگ گھسیڑتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کو لگے کہ وہ فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو جماعت ہوگی وہ فرقہ نہیں ہوگی، یہ بتانا چاہتے ہیں. تو یہ سراسر ان کی خیانت ہے. آگے سنیے کس طرح سے یہ اور باتیں بتا رہے ہیں. پتہ یہ چلا 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن ہوگی جماعت جس کا مشن اور منشور یہ ہوگا، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، جس کو صحابہ نے سمجھا. رہا یہ سوال کہ فلاں ہے، ہم اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھتے کہ فلاں حنفی ہے فلاں ہے. اس طرح کی نفرت والی باتوں کی طرف نہ جائیں. کدھر جائیں؟ راستہ لیجیے. امت تو پہلے ٹکڑے ٹکڑے، امت تو پہلے پارا پارا ہے، کافر سارے اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں. بس اصول سمجھیے. جیسے کہ انہوں نے کہا، آپ نے آڈیو سن لیا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے جنت میں جائے گی، اور اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس میں نہیں پڑھتے کہ کون حنفی ہے، یعنی کون حنبلی ہے، کون شافعی. یہ مطلب جو نفرت بھری باتیں ہیں، یہ یعنی کوئی حنفی، حنبلی، شافعی اگر کوئی جڑتا ہے تو نفرت بھری باتیں ہیں. اور خود کہہ رہا ہے یہ آدمی کہ امت تو ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے میں ہوئی ہے، کافر سب اکٹھا ہے. تو اب بتائیے، ایسا لگ رہا ہے آج تابعین کے زمانے سے، تبا تابعین کے زمانے سے سب لوگ کسی نہ کسی ائمہ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کے مقلد ہیں. اور یہ شخص جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، یعنی سننے والے کو لگے یار کہ وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں. تو تابعین اور تبا تابعین کے زمانے سے لوگ مقلد ہیں، تو ٹکڑے ٹکڑے کون کر رہا ہے؟ یہ ہٹ کر رہے ہیں، یا آج کے اتنے سالوں کے اندر جو 1000 سال سے جو لوگ جس پر ٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں؟ تو یہ جناب خود ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں کہ ان سے اماموں سے ہٹا رہے ہیں. اور آج ان کے اندر کم سے کم 38 قسم کے فرقے بن چکے ہیں کہ مقلد نہ ہونے کی وجہ سے. آج یہی شخص مر جائے گا تو اس کے ہی ماننے والے بعد میں پیدا ہوں گے، کہیں گے ہم نہیں مانیں گے اس کو، یہ ہمارا کوئی تھوڑی ہے.
ٹھیک ہے نا. جب بات پھنسے گی تو ایسا ہی ہوگا. لیکن انہوں نے جو بتانے کی کوشش کی ہے، ابھی آپ ایک آڈیو آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں کلیئر ہو جائے گا معاملہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کو فوت ہو گئے. کب پیدا ہوئے؟ یاد رہے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے، 179 کو وہ بھی فوت ہو گئے. امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے اور 204 کو وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام ہیں 163 کو پیدا ہوئے اور 241 کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. آپ بھی جانتے ہیں بچے کی عمر 20-25 سال ہو تب بھی اس کی رائے بنتی ہے نا. سن رشد اگر 25 سال مانا جائے، جس کو کہتے ہیں نا ہوش کی عمر، سمجھداری کی عمر 25 سال. علماء نے اس سے کم اور زیادہ بھی بیان کیا. امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے تھے؟ یاد ہے نا؟ ظاہر ہے 100 تک یا 105 ہجری کو لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، مانا، ان کے فالوورز بنے اور ان کو کیا کہا جانے لگا؟ یہ کون ہے؟ نہیں، وہ تو امام. ماننے والوں کو کیا کہنے لگے؟ بولیے. حنفی، احناف. امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 کو. میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلیں گے. امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 کو. 25 سال ملائیے. 118 113 تک لوگوں نے ان کی بات مانی ہوگی. تو جن لوگوں نے بات مانی امام مالک کی 113 یا 18 ہجری تک، ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ مالکی. امام شافعی تیسرے امام میں یہ کب پیدا ہوئے؟ 150. بولیے، یاد رہے گا. 150 میں پیدا ہونے والے امام 170 یا 75 تک لوگوں نے ان کی بات مانی ہوگی. تو ان کو ماننے والوں کو کیا کہا جانے لگا؟ یہ شافعی ہیں. امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہے، 163 کو پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ اگر 63 کو پیدا ہوئے ہیں تو 83 سے لے کے 88 تک، 183 سے 88 تک لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوگا اور فالوورز کو لوگ کہنے لگ گئے ہوں گے یہ ہیں حنبلی. ہو گئے پورے؟ سب سے پہلے امام کون تھے؟ بولے. کب پیدا ہوئے؟ پھر کون تھے؟ کب پیدا ہوئے؟ 93 کو. پھر کون تھے؟ شافعی. کب پیدا ہوئے؟ 150. پھر کون تھے؟ امام احمد حنبل. کب پیدا ہوئے؟ 163. اب یہاں مسئلہ سمجھیے. جو لوگ کہتے ہیں جب تک آپ کسی فقہ کو مانتے نہیں ہیں، کسی امام کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کی بخشش ہی نہیں ہونی. کہتے ہیں نا کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ ان کی بھول دور کرے. جیسا کہ ان جناب کا آپ نے آڈیو سن لیا، بڑے قاعدے سے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو جال یہ بن رہے ہیں اس میں خود پھنستے جا رہے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، لگ بھگ 125 سال بعد کا زمانہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یعنی صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے. کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور وہ خیر القرون کے میں سے ہیں. وہ زمانہ جو ہے وہ خیر القرون کا تھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ 3 زمانے جو ہیں وہ خیر القرون کے ہیں، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتا رہے ہیں ان کے بعد میں دوسرے امام آئے، پھر تیسرے امام آئے، پھر چوتھے امام آئے. ٹھیک ہے؟ ان امام کو یہ بھی مانتے ہیں جناب. تو جب ان امام کو مانتے ہیں تو جو عقل اس وقت یہ پھیلا رہے ہیں کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماننے والے تھے، تو پھر بعد میں جو امام آئے ان کو تو روکنا چاہیے تھا اس سے کہ یہ تو غلط ہے. یہ 1400 سال کے بعد عقل مند پیدا ہو گئے. ارے بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، ان کے ماننے والے آئے، انہوں نے خود قبول کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے امام آئے،
उनके भी मानने वाले हुए, ये भी इन्होंने कबूल किया है। तो बाद के जो पहले जो इमाम आए, उनके बाद वाले जो इमाम आ रहे हैं, उनको तो फतवे लगाने चाहिए कि भाई ये सब जो है वो क्या है, फसाद की बात है, झगड़े की बात है, फूट की बात है, इसमें सब मत पढ़ो। उन्हीं को ही कहना चाहिए, तो उन्होंने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तकलीद जो है वाजिब है। और इन्होंने क्या कहा, झूठ क्या बोला आवाम के। कुछ लोग कहते हैं कि जो इन इमामों को नहीं मानेगा वो उनकी बख्शिश ही नहीं है। किसने कहा जनाब? ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। कितना पैसा मिलता है आपको ये सब करने के लिए? ये मैं बता रहा हूँ कि जो वहाबी और देवबंदी होते हैं इसी तरह से झूठ बोलते हैं। बड़े कायदे से, बड़े हलक से निकाल कर जो है कुरान की तिलावत करते हैं, हदीस की तिलावत करते हैं, लेकिन उसमें जहर मिला कर देते हैं ये तर्जुमे में, और पूरी अपनी मनमानी करते हैं। मेरा इन पूरी वहाबियत को मैं चैलेंज करता हूँ, क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और चलिए ठीक है उनके मुक़ल्लिद थे लोग, तो बाद के जितने भी इमाम आए, क्या उनके पास इतना इल्म नहीं था कि वो जो लोग उनके फॉलोवर्स थे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो मुक़ल्लिद थे, उनके बारे में उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्या उनके पास इतना इल्म नहीं था जितना आज तुम्हारे पास हो गया है? क्यों नहीं रोका? इसका जवाब पूरी दुनिया में कोई वहाबी हो तो पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे। तो पता क्या चला कि इतने बड़े बड़े इमाम, इतने बड़े बड़े मुहद्दिस, आज के 1300 साल से लेकर जितने भी हैं, समझ गए, किसी ने इस चीज़ को मना नहीं किया। तो मतलब पहले जो लोग थे उनके पास ही इल्म नहीं था, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है उस पर। समझ गए कि जितना ही पहले का ज़माना पाओगे उतना ही भलाई है। बाद आखिर में जो है ये फितने आखिर में ही फैलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इन्होंने पढ़ी भी है कि 73 फ़िरके होंगे, यानी ज़माना गुज़रते जाएगा तभी तो होंगे, यानी जो है गुमराहियत फैलेगी, इल्म कम होगा। लेकिन ये तो पहले वालों को बता रहे हैं कि इल्म कम था, यानी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की जो आज ये रोक रहे हैं। तो ये लोग खुद रास्ते हटे हुए हैं। जिस रास्ते पर जो लोग तकलीद कर रहे थे और जिस जमात से जुड़े हुए थे उससे जुड़े रहते तो ये फूट नहीं होता। ये खुद लोग हटकर अपना जमात बनाते हैं, फूट डालते हैं लोगों में। याद रहे, हनफी, शाफ़ई, हम्बली, मालिकी ये सब जो है ये अहले सुन्नत हैं, और ये चारों मसलक हैं। हनफी मसलक है, यानी रास्ता है, एक तरीका है दीन को समझने का, समझ गए, अहले सुन्नत से जुड़े रहने का एक तरीका, एक रास्ता है ये, बस इतना ही है। बाकी ये चारों अहले सुन्नत व जमात हैं, और ये बड़े कायदे से समझाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो इनको नहीं मानेगा, यानी जो है तकलीद नहीं करेगा, उनकी बख्शाइश नहीं होगी। भूल जाते हैं लोग, इनको बहुत याद रहता है कि जो जाल बनाते हैं उसी में खुद फंस जाते हैं। भूल जाते हैं लोग, इनको बहुत ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। लेकिन असल में इनके पास खुद ही अकल नहीं है। वो जो ऊपर ओढ़े हुए हैं, देख रहे हो ना, अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने में वक्त लगता है, आपके शेयर करने की वजह से किसी न किसी की इस्लाह हो जाए और अपना ईमान बचा ले, इसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।